السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے تم نے پیش قدمی نہیں کرنی، خود کو پیچھے رکھنا ہے، اپنی رائے کو، اپنے مشورے کو، اپنے مزاج کو پیچھے رکھو، اپنی ذات کو پیچھے رکھو۔ واتقوا اللہ، خصوصاً اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ کی ذات سن بھی رہی ہے، جان بھی رہی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے نبی تشریف فرما ہو تو تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ آپس میں بھی تمہاری آواز نبی کی موجودگی میں کہ تم اس طرح بات کرو کہ نبی کی آواز سے بلند ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، اور نبی کے ساتھ ایسے بات نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہو۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام کے تمام اعمال خاک میں ملا دیے جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو، اور تم سمجھ رہے ہو کہ تم بڑے پکے مومن، مسلمان، عبادت گزار، تہجد گزار، 5 نہیں 7 وقت نمازی۔ اللہ اکبر۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے جن کے دلوں کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے۔ اب ان دلوں میں تقوی کے علاوہ کوئی چیز گھس ہی نہیں سکتی۔ کیا صحابہ کی شان ہے۔ امتحان عربی میں کہتے ہیں دودھ کے برتن کو دھونا تاکہ اس میں دودھ ڈال دیا جائے۔ سمجھائے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو نبی کے ذریعے دھو کے مانج کے صاف کر دیا تاکہ اس میں تقوی اتر جائے، تمام آلائشوں سے پاک۔ اسی طرح امتحان المعدن، امتحان کا ایک معنی یہ ہے سونے چاندی جواہرات وغیرہ کو پگھلا کے بالکل صاف خالص الگ کر دیا جائے، آلائشوں سے پاک کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ جو جواہرات تھے، سونے جواہر تھے، کانیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پگھلا کے ان کا امتحان لے کے امتحان کی بٹیوں سے گزار کے خالص سونا چاندی بنا دیا۔ ان کے دل سونے چاندی کی طرح صاف ستھرے نتھرے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بڑی اس طرح تکلیف ہوتی، بھائی کسی نے اپنے مسلک پہ عمل کرنا ہے، آتے ہی نماز پڑھنی کونے پہ پڑھ لیا کرے، ہمارے سامنے تو نہ پڑھے نا۔ ضرور آپ نے اپنے مسلک کو ہمارے اوپر ٹھونسنا ہے۔ غلط باتیں ہیں اس طرح۔ پڑھیں ضرور پڑھیں، سرکاری مسجد ہم روک بھی نہیں سکتے، کونے پہ جا کے پڑھیں یار، کیوں ممبر کے پاس پڑھتے ہیں اس طرح؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کس پہ بات کر رہا تھا میں؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے، ان صحابہ کے لیے بخشش کا سامان ہے، اجر عظیم ہے۔ ٹھیک،
لا الہ الا اللہ۔ ان تمام آیات پہ بات ہو چکی، اس لیے صرف میں نے ترجمہ عرض کر دیا ہے۔ یہ تو غالباً چوتھا پانچواں جمعہ جا رہا ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ میرے نبی جو آپ کو آپ کے حجرے سے باہر سے پکارتے ہیں، حجرے کے باہر سے زور زور سے، یا محمد اخرج الینا، محمد ذرا باہر آئیے، ہمیں آپ سے کام ہے۔ جیسے بندہ کسی اپنے بے تکلف دوست کو پکار رہا ہوتا ہے، بلکہ بے تکلف دوست بھی اس طرح برداشت نہیں کرتا۔ وہ جو دیہاتی ماحول ہوتا ہے نا، وہی ماحول تھا، بدوی ماحول، دیہاتی ماحول۔ وہ لوگ جو آپ کو آپ کے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان کی اکثریت بے عقل اور ناسمجھ ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ ذرا دم لیتے، صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، آپ خود ہی اپنے تقاضوں سے فارغ ہو کے، اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کے ان کی طرف آتے، یہ نہیں کہ کسی اور کام پہ جائیں تو پھر یہ پیچھے پڑ جائیں، ان کی طرف آئے۔ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہ میں زور دے رہا ہوں کیونکہ ابھی میں نے تھوڑی سی اس پہ تفصیل کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ گھر سے باہر نکل کے کہیں اور جا رہے ہوں، نہیں جی ہم تو پہلے سے کھڑے تھے، ہمیں مسائل بتائیں، پیچھے پڑ جائیں۔ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اپنی مصروفیات ختم کر کے آپ انہی کی طرف آئیں باہر۔ یہ اتنا دم لیتے تو ان کے لیے بہتر تھا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، چلیں جو ہو گیا سو ہو گیا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ کی شان ہی معاف کرنا، رحم کرنا۔ آئندہ یہ ایسی آداب کو بالا طاق نہیں رکھنا، آئندہ آداب کا پورا خیال کرنا۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرات محترم، اب یہ جو آیت ہے ان الذین ینادونک، آج اسی سے آغاز ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں زور زور سے، اللہ ان کو بے عقل اور ناسمجھ قرار دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نظام الاوقات، ٹائم مینجمنٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، خصوصاً وہ لوگ جو دین سے وابستہ ہیں، پھر وہ نبی ہوں کہ پہلے ہی پورے معاشرے کو ٹائم دے رہے ہیں، بیک وقت نبی بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، گھر کی ذمہ داری بھی، اندرون بیرون ساری ذمہ داری ہیں، کیا ان کا کوئی نظام الاوقات نہیں ہوگا؟ نبی علیہ السلام شرما شرمی حجاب میں برداشت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے وحی اتار دی، اللہ نے وحی اتار دی، خبردار یہ انداز آئندہ نہیں چلے گا۔ اب یہ آگے جا کے بتاؤں گا یہ کون لوگ تھے، تھوڑا سا ایک آیت کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ وہ ایک آیت ختم ہو جائے، ذرا سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ کئی دفعہ سوالات ذہن میں اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے پس منظر کو جان بوجھ کر تھوڑا سا ہٹ کے رکھا ہے کہ یہ ان آیات کا تھوڑا سا اختتام ہو جائے تو پھر پس منظر بتاؤں، جس کی وجہ سے ان تمام آیات کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ آتا ہے نا کہ بھائی وہ تو پھر صحابہ ہی ہوں گے جو اس طرح آتے تھے، تو کیا مطلب ہوا پھر صحابہ کے بارے میں؟ بہت سی چیزیں خیال میں آتی نہیں آتی تو میں نے بتا دیا، کیونکہ آج کل ماحول صحابہ دشمنی کا ہے، اس لیے بتا دینا ضروری ہے تاکہ دل صاف رہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہاں تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ نظام الاوقات کی، بندے کا اپنا ایک شیڈیول ہوتا ہے۔ آپ کسی جج صاحب سے جا کر منہ اٹھا کے اس طرح مل سکتے ہیں؟ ایک عالم دین سے کیوں توقع کرتے ہیں کہ 12 بجے منہ اٹھا کے آ جائیں اور آپ مسئلہ پوچھنا شروع کر دیں؟ اس کا مطلب آپ کے دل و دماغ کے اندر دنیا رچی بسی ہوئی ہے۔ دنیا کے کسی افسر کو دیکھ لیں، ٹانگیں کانپتی ہیں، کام پہ ٹانگتی ہیں، اور دین کا مسئلہ ہو، مولوی صاحب رکنے ذرا، رک گئے، اچھا بتانا یہ طریقہ ہے؟ ہم پھر بھی بتا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ میں تو کم سے کم اس میں اپنا علاج سمجھتا ہوں کہ اللہ تکبر کا، غرور کا علاج کر دیتا ہے ہمارا۔
کہیں ہمارے اندر تکبر و نخوت نہ آ جائے. لیکن یہ انداز نہیں ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور آپ پیچھے سے آواز لگائیں رکنا جی. آپ کے ساتھ کوئی بے تکلفی بھی نہیں، یا ہو یا میرے بے تکلف دوست، سمجھ آئی؟ کوئی بے تکلفی بھی نہیں. رکنا، کسی اپنے افسر کو اس طرح روک کے دکھاؤ پھر میں دیکھوں آپ کو. یہ بالکل گھٹیا انداز ہے. اور میں نے ایک ساتھی ایسے کو بھی دیکھا ہے، میں ایک مسجد میں کبھی کبھار نماز پڑھنے جاتا ہوں، وہ جب سامنے سے گزرتا سلام بھی نہیں کرتا، جیسے بالکل اجنبی. ایک دن مسئلہ، حالانکہ پہلے سے اس کو میری جان پہچان ہے، پیچھے سے سمجھا آواز لگا دی، میں رک گیا. جی مسئلہ بتائیں. میں نے اپنے آپ کو سنبھال کے مسئلہ بتا دیا، میں نے ذرا بھی ریئیکٹ نہیں کیا، کوئی بات نہیں. اب میرے ذہن میں آیا کہ اس کو مانوسیت ہو گئی، یہ سمجھ جائے گا آہستہ آہستہ. اس کے بعد ایک سے زائد مرتبہ کئی دفعہ میرا اس کا آمنا سامنا، وہ ایسے ہی گزرا جیسے مجھے پہچانتا ہی نہیں. یعنی جب ضرورت بنی تو اس نے مجھے چینی بیچنے والا دکاندار سمجھ لیا کہ یہ بندہ چینی اور نمک یا گڑ لینے دکان پہ جاتا ہے نا، پاجی ذرا آدھا کلو دے دینا، دے دیا، نکل گئے. اور اس کے بعد وہ پاجی بھول گیا، پاجی کے ساتھ تعلق ہے کہ نہیں. یعنی آپ نے علماء کے ساتھ بھی تعلق کیا بنا لیا ہے؟ گاہک اور دکاندار کا. شرم آنی چاہیے. پاجی آدھا کلو پاج گڑ دے دینا، اس کے بعد وہ پاجی اور آپ گئے، کیوں؟ گاہک اور دکاندار کا تعلق ہے. تو اس نے بھی میرے ساتھ یہی کیا، گزرتا رہا، کبھی اس نے پرواہ نہیں کی. اور جب اس کو مسئلے کی پیش آئی، پیچھے سے آواز دے کر اس نے مجھے روک کے مسئلہ پوچھا. اس کے بعد بھی کئی دفعہ گزر ہوا، اس سے سلام تک کی توفیق نہیں ہوئی، سلام تک کی. یہ میں آپ کو معاشرے کے رویے بتا رہا ہوں، اور اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے مجبور نہیں کیا، یہ اس کا میرے اوپر بڑا فضل ہے. مسجد کا امام صاحب، مولوی صاحب انتظامی سے مجبور ہو یہ بات کر سکتا ہے؟ وہ دل میں انتظامی کے صدر کو جہنمی سمجھتا ہوگا، حضرت جی تسی تو پہنچی ہی سرکار ہو. وہ تو منہ پہ ایسے ہی کہے گا. جس طرح چھوٹے چھوٹے سرکاری ملازم بڑے بڑے باس کی خوشامد کرتے ہیں، وہ چلا جائے تو گالیاں دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ. یہاں الفاظ حتی تخرج الیہم، یہ سورت مفسرین کہتے ہیں یہ پوری زندگی کے آداب بیان کرتی ہے، بڑے چھوٹوں سب کے لیے. لا الہ الا اللہ. نبی اندر ہیں، وہ باہر تشریف لائیں اور کسی اور کام سے جائیں تو باہر والوں کی کیا کہتے ہیں مجال نہیں کہ وہ نبی کو روکیں کہ نہیں جی ہم پہلے آئے ہیں. آپ فارغ ہوں تو ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ. یہاں یہ ہوتی ہے رات 12 بجے بھی فون کر لینا کہ مولوی صاحب کو فون ضرور اٹھانا چاہیے، مسئلہ ضرور بتانا چاہیے. یہی ایک ہائی کورٹ کے ادارے کے ایک بندہ ہے، میں نام نہیں لیتا اس کا، جب مرضی اٹھا کے منہ اٹھا کے فون کرتا ہے، چاہے وہ جتنے مرضی، وہ ٹائم کو بھی نہیں دیکھتا. حالانکہ میں ساتھیوں کو روکتا نہیں ہوں، میرا فون ہر وقت آن ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ایک کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. کبھی کسی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، اٹھا کے رات کو آپ فوراً فون کر دیں اور بتا بھی دیا جائے کہ بھائی میں مصروف ہوں، پھر بھی آپ پیچھے پڑ جائیں. وقت نہیں تھا، میں نے کہا بھائی میں ذرا بزی ہوں. اس نے کوئی بات نہیں کی، نہ سلام نہ کلام، فوراً فون بند کر دیا. اس نے فون بند کرتے ہوئے دیر ہی نہیں لگائی. ہوتا ہے نا بھائی آپ نے فون کیا السلام علیکم، میں نے کہا یار یہ آپ بعد میں پوچھ لیں، میں تھوڑا سا مصروف ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے. بندہ اتنا تو کہہ دینا اچھا جی السلام علیکم. اس نے یہ بھی گوارا نہیں کیا، فوراً فون بند کر دیے. تو پھر ہم بھی تو وہی ہیں نا، ہمارا بھی دماغ پھر وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، ہم بھی پھر اس لیول پہ بدلہ نہ لیں تو ہمیں آرام نہیں آتا، اور اس بدلے کا اللہ نے ہمیں حق دیا. میں نے کبھی اس کا فون ریکارڈ پہ نہیں لکھا تھا، میں نے سیو کر لیا، اور اسی طرح سیو کر لیا کہ جب اس کا فون آیا تو مجھے پتہ چلا یہ یہی بدتمیز ہے. اس کا فون آیا تو میں نے فون کاٹ دیا. پھر اس نے ہمت نہیں کی مجھے فون کرنے کی. میں کہا اس بدتمیز کا علاج یہ ہے کہ اس کو پتہ چلے. اسی طرح چند دن پہلے بھی ایک اور فون بھی آیا، میں کہا یار میں بزی ہوں، پھر بھی پیچھے پڑا. نہیں جی مختصر سی، میں نے پھر آرام سے کاٹ دیا. میں کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا. ادب آداب بہت بڑی چیز ہوتی ہے.
اسی سے پتہ چلتا ہے میں اور آپ دین کو وقت کتنی دیتے ہیں۔ ہم تو اپنا فون ہر وقت آن رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں یار، جب مرضی فون کرے۔ خصوصاً میں جو بیرون کے ساتھی ہیں، میں ان کی نیت کر کے ہر وقت فون کھلا رکھتا ہوں کہ وہاں صبح ہوتی ہے، یہاں رات ہوتی ہے، پرواہ نہیں ہے، ایک بے تکلفی بھی ہوتی ہے، احباب بھی ہوتے ہیں۔ لیکن مقامی ساتھی پھر تعارف بھی نہ ہو، پھر وہ زبردستی، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہر ایک کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں۔ میرے والد صاحب کی ایک عادت تھی جس سے میں نے زندگی میں ان کے ساتھ اتفاق نہیں کیا تھا، نہ اب ہے۔ کوئی ملنے آ جائے دیکھنا نہیں ہے، جتنی مرضی مجبوری ہو، کہتے نہیں بس وہ ملنے آیا۔ پھر ان کو بعد میں شوگر کی وجہ سے ان کے گھٹنوں کی پرابلم ہو گئی، ماشاءاللہ صحت مند بھی تھے تو وہ گھٹنوں کی زیادہ پرابلم ہو گئی، ہم ان کی گھٹنے بدلوا بھی نہیں سکے، وہ ممکن بھی نہیں تھا اس وقت۔ اس حالت میں بھی ان کی خواہش کیا ہوتی تھی، مجھے پکڑ کے لے جاؤ گا، اور اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے بہت زیادہ تھے، اور جو میں اچھی طرح جن کو جانتا تھا، میں ناگواری کا اظہار کرتا تھا کہ یار آپ اس طرح ناجائز فائدہ نہ اٹھایا کریں۔ ایک دفعہ دیکھا تو تبلیغی حضرات کا وفد آ گیا، اور لانے والا والد صاحب کا پرانا شاگرد، اور شکر ہے میں گھر کے دروازے پہ پہنچ گیا، جی وفد ملنا ہے۔ میں کہا یار صبح اس ٹائم مدرسے میں ہوتے ہیں اور پھر اس ٹائم مدرسے میں ہوں گے، اس وقت میں کہا یار کیا کریں، بیمار آدمی ہیں، خدا کا خوف کریں تھوڑا سا۔ میں نے ناگواری میں کہا یہ طریقہ نہیں ہے۔ پھر وہ معذرت کی یا جو بھی چلے گئے، یعنی جو مرضی ہو جائے، سائلین اپنی رسپانسبلٹی کا انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ ادھر سے میرے والد صاحب بالکل 180 درجے اپوزٹ، جو آ جائے ٹھیک ہے جی۔ اور میں ایک عالم دین کا نام نہیں لوں گا، اس نے لکھ کے لگایا ہوا ہے، وہ دوسری طرف اپوزٹ ہے، ملتا ہی نہیں ہے جب تک اس کا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو۔ یہ بھی 100% غلط، بلکہ اس میں میرے والد صاحب کے ایک شاگرد بھی شامل ہے۔ اوپر سے نیچے اترنا ہی نہیں، جو مرضی ہو جائے۔ ہاں کسی کے ساتھ ذاتی مفاد ہو تو پھر رات 2 بجے بھی بیٹھک کرنی ہے، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ بھائی اگر نظام الاوقات پوچھ لیں، نہیں تو مناسب جو دن کے اوقات ہوتے ہیں جس میں ہر ایک کو کال ہو سکتی کال کر لیں، لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ بھائی یہ اوقات مناسب نہیں تو اس وقت کال نہ کریں۔ اعتدال اسی کے اندر ہی ہے۔ میں نے واٹس ایپ پہ وہ سیٹنگ کبھی نہیں کی تھی جس میں بلیو ٹک نہیں آتا، بندہ میسیج پڑھ بھی لے، کبھی نہیں کی تھی۔ شاید مجھے اچھا بھی نہیں لگتا تھا، یا شاید مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ اب وہ ڈبل ٹک آ جائے، اگلے کو پتہ چل گیا، پڑھ لیا، وہ جواب نہ دو، یقین کرے ایک آدھ ساتھی نے تو مجھے خوب سنائی واٹس ایپ پہ۔ ہم سمجھتے تھے آپ عالم ہیں، آپ تو بڑے مغرور ہیں، متکبر ہیں، یہ ہیں فلاں ہیں، ٹمکانا ہے، اس نے لائن لگا دی نا والی میسیج کی، کوئی جواب۔ میں نے کہا اس کے بعد یہ سیٹنگ اب ضروری ہے۔ ہمارے پاس بھائی ہزاروں میسیج آتے ہیں بلا مبالغہ، ہزاروں۔ ہم آپ کے آپریٹر بن جائیں، ہر وقت جواب دیں؟ کیسے؟ رینڈملی دیکھ لیا، ہو گیا تو آپ کو وائس میسیج کر دیا، جواب دے دیا۔ لیکن یہ نہیں کہ جب آپ وہ آ کے منہ اٹھا کے آپ کو مسئلہ پیش آئے چپ کر کے ناولی بھیج دیا، اور آپ اس کے بعد عالم کی رسپانسبلٹی سمجھیں یہ ضرور جواب دے۔ اور عجیب عجیب بندے جن کو نہ کبھی زندگی میں بندے نے دیکھا ہوتا ہے، نہ کبھی ملاقات ہوئی ہوتی ہے، نہ کوئی شناسائی ہوتی ہے، اگر آپ ان کو جواب نہ دو کویسچن مارک کر کے بھیجتے ہیں۔ ہم آپ کے یہاں کوئی نعوذ باللہ رکھیل ہیں؟ کوئی یہاں ہم آپ کے نوکر لگے ہوئے ہیں؟ غلط چیزیں ہیں یہ ساری بات۔ یہ وکیل صاحب پیسے لیتا ہے، فیس لیتا ہے، ایڈوانس لیتا ہے، پھر واپس بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ ایسا ہی ہے۔ ذرا وکیل صاحب کو ذرا فون کر کے دیکھو بار بار، تمہاری دھلائی ہوتی کہ نہیں؟ یہ مولوی اتنا یتیم آ گیا، منہ اٹھا کے جب مرضی کرو۔ کسی آفیسر کو ہر وقت ذرا مل کے دیکھو آپ۔ نظام الاوقات، یہ قرآن کی آیات آپ کو بتاتی ہیں کہ نظام الاوقات کا خیال کرنا چاہیے۔ اب یہ کون لوگ تھے، یہ ایک آیت کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگلی آیت پڑھ کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا،
کوئی گناہگار بندہ، فاسق تنوین ہے، کامن ناؤن ہے، پراپر ناؤن نہیں، معرفہ نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فاسق کے اوپر بعد میں اگلے جمعے میں کروں گا، یہاں کروں گا تو یہ جمعے کا سارا ٹائم گزر جائے گا، اور نہیں میں نے اس کا پورا اس وقت مطالعہ مکمل کیا ہوا ہے، اور اسی نیت سے نہیں کیا ہوا کہ آئندہ جمعے اس پہ بات ہوگی. بس اتنی سی بات یہاں سمجھ لیں. اے ایمان والو، کوئی فاسق بندہ، کوئی نافرمان بندہ، کوئی گناہگار بندہ، اور یہ فاسق کی قید مقصودی نہیں ہے، مبالغے کے لیے، بلکہ کوئی بھی بندہ بالخصوص فاسق ہو، تمہارے پاس کوئی بہت بڑی خبر لے کے آ جائے، ایسی خبر کہ جس پر عمل درآمد کرنے سے کسی کا نقصان ہوتا ہو. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو تحقیق کیا کرو. بعض لوگوں نے اس کے ساتھ حدیثیں جوڑ دی، بالکل غلط کیا. انشاءاللہ اس پہ بات میں ہوگی. صرف میں آپ کو یہاں قانون بتا دیتا ہوں. کوئی بندہ آپ کے پاس ایسی خبر لے کے آ جائے کہ جس پر یقین کرنے سے دوسرے کا نقصان ہوتا ہو، قوم ہو، فرد ہو، افراد ہو، سماج ہو، معاشرہ ہو، کوئی بھی ہو، ایک فرد ہو یا پوری قوم ہو، کوئی خبر لے کے آ جائے جس پر عمل کرنے سے دوسرے کا نقصان، ہاں عمل کرنے سے نقصان نہ ہو، ویسے ہی ہے جیسے آپ کا بیٹا آ جاتا ہے، اب چاہے بچہ ہے، بابا جان آپ کو باہر کوئی بلا رہے ہیں، اب آپ تحقیق کرتے تو نہیں پھریں گے، مانیں گے، اس میں پھر تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ خبر جس پر عمل کرنے سے کسی کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، فتبین، تحقیق کیا کرو، خوب انویسٹیگیٹ کیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے تم اس خبر پہ یقین کر لو اور کسی قوم یا فرد پہ جا کے پڑ جاؤ. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد میں تم پچھتانے لگو کہ یار اس کی خبر پر عمل کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی، یہ کیا کر دیا، پہلے تو مجھے اس خبر کی تصدیق کر لینی چاہیے تھی. تو یعنی یہ پوری آیت بتاتی ہے یہاں وہی خبر مراد ہے جس پر عمل کرنے سے کسی کے نقصان کا اندیشہ ہو، عام خبریں نہیں ہیں. ٹھیک. اب یہ آیت آج کی اس سوشل میڈیا کی دنیا میں، مین اسٹریم میڈیا کی دنیا میں کتنی فٹ آتی ہے. ابھی پنجاب کالج کے جو واقعہ ہوا غالباً یہ غلط ثابت ہوا نا، ایسا ہی ہے. یعنی یقین کرے رونا آ رہا تھا کہ بچی مر گئی، میں خیال بچی زندہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، ایسا ہی ہے. کیونکہ میں اس پہ زیادہ اس لیے نہیں جاتا، کوئی یہ نہ سمجھے میں کسی پارٹی کی طرف بات کو موو کر رہا ہوں، ایسی ہمارا کوئی نہ کسی پارٹی سے تعلق ہے تو نہ کسی پارٹی کی مخالفت اور حمایت. ٹھیک ہے. یعنی اس میڈیا کے دور میں جھوٹ کو پھیلانا کتنا آسان ہے. کافی پہلے کی بات ہے، میں نے سن رکھا تھا کہ کسی ریسرچر نے کہا تھا دنیا کے کسی بھی ریاست کا اس اتنے عرصے کے لیے میڈیا میرے ہاتھ میں دے دو، میں اس پوری قوم کا ذہن تبدیل کر کے رکھ دوں. آج اسی میڈیا نے قوم کی ذہنیت تبدیل کر دی ہے، ذہنیت تبدیل کر کے رکھ دی ہے. کسی کی عزت اچھالنی ہو اتنی بڑی خبر ہوتی ہے، اور جب اچھالنے والا ادارہ جب معذرت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اخبار کے کونے پہ جا کے کہتا ہے ادارہ معذرت خواہ ہے، ایک بھی نہیں پڑھتا اس کو. اب تو پرنٹ میڈیا کا دور ویسے ہی بہت کم ہو گیا اخبارات کا. لا الہ الا اللہ. تو شریعت کا یہ اصول آج کی اس مین اسٹریم میڈیا کے اور آج سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، سمجھے کوئی فاسق، کوئی گناہگار، فاسق اسپیشلی کا ہے ورنہ کوئی بھی بندہ، سمجھے بات، ایسی خبر لے کر آئے جس پر عمل کرنے سے کسی کا نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم عمل کرو، کسی کا نقصان کر دو اور بعد میں پچھتانے لگ جاؤ. فقہا کہتے ہیں انویسٹیگیشن کی 3 اقسام ہیں، وہ سن لیں تو تقریباً اوورآل ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں، وہ میں آپ کو 1 آدھ منٹ میں بتا دیتا ہوں. تحقیق کے واجب، وہ تحقیق جو واجب ہوتی ہے، کرنا ضروری ہوتا ہے، تحقیق انویسٹیگیٹ کرنا. آپ کو فوراً پتہ چل گیا، ریاست کو پتہ چل گیا کہ فلاں شخص سے دہشت گردی کا منصوبہ بنا رہا ہے، کسی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، ریاست پر تحقیق واجب ہے. انویسٹیگیٹ کرے، چاہے گرفتار کر کے انویسٹیگیٹ کرے، چاہے گرفتاری سے پہلے جیسے ریاست کے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں ان کو کرے. ریاست اللہ نہیں روکتے. ٹھیک ہے. پھر تحقیق کرنے کے بعد دیکھے کہ یہ سچ ہے یا
اور فوراً ہی جا کے جی دہشت گرد بیٹھے ہوئے مینار پاکستان میں بم برسا دو، ایسا تو نہیں ہوگا نا؟ کیا آج اس تحقیق پر عمل ہو رہا ہے؟ 10 سے 15 سال 20 سال ایک نوجوان کی زندگی کے تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ غلط پکڑا گیا تھا۔ بتائیں اس کے 10 سال کیسے اس کو واپس ملیں گے؟ اس کے 15 سال 20 سال جو زندگی کے تھے وہ کیسے واپس ملیں گے؟ اب وہ اپنی زندگی جیے گا تو کیسے جیے گا؟ ارے بھائی وہ دہشت گرد ہے، منٹوں میں فیصلہ کرو دہشت گرد ہے یا نہیں، چلو دنوں میں کر لو جو بھی ہے۔ آج کی اس جدید دنیا میں آپ نے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں تو 26ویں ترمیم آپ نے کیسے پاس کروائی؟ جب آپ کو اپنے کام کرنے ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ کرتے ہیں، ارکان کو لیٹرینوں میں بھی بند کر کے آپ کام لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا ہوا کہ کسی کو پکڑ لیا، اس کے بعد مقدمے چلے، اس کو کالی کوٹری میں بند کر دیا اور 15 سال بعد رہا کر دیا، تو وہ ایک قدم اٹھا نہیں سکتا؟ نہیں جی بندہ غلط پکڑا گیا تھا۔ اس لیے ایسے شعبوں سے وابستہ افراد اللہ سے خوف کھائیں۔ یہاں کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہاں کی عدالتیں بھی ختم ہو جائیں گی، ایک نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونی ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ وہاں آپ اللہ کو کسی کی زندگی کے 1 منٹ کی تباہی کا بھی آپ اور میں جواب دے سکتے ہیں، کہ جائے کہ کسی کے ہم نے زندگی کے 10 سال 15 سال 20 سال تباہ برباد کر دیے ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ تحقیق واجب ہے جو کرنی ضروری ہے، اور ایک تحقیق جائز ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے فلاں آپ کے خلاف کوئی مالی نقصان دینے کا منصوبہ بنا رہا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کیونکہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے، آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ یار آپ ٹو لگائیں، تحقیق کریں کہ وہ شخص جس کے بارے میں شکایت کی گئی کہ وہ آپ کو کوئی مالی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، واقعی آپ کو مالی نقصان پہنچانا چاہتا ہے کہ نہیں۔ آپ کو یہ ٹوہ لگانے کی شریعت نے اجازت دے دی ہے۔ کوئی آپ کی سرکاری نوکری کو پرائیویٹ نوکری کو، کوئی بھی آپ کا جو ذاتی مفاد ہے اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ آپ کو اطلاع ملتی ہے، اب آپ یہ ٹوہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خبر درست ہے یا نہیں۔ شریعت نے یہ ٹوہ لگانے کی آپ کو اجازت دی ہے، نہیں لگاتے تو نہ کریں، لیکن ٹوہ لگانے کی شریعت نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ اور تیسری تحقیق جو ہے وہ حرام تحقیق ہے، تحقیق حرام۔ کسی کے عیب کے پیچھے پڑ جانا، کسی کے فوراً موبائل کو اٹھا لینا، جلدی جلدی سے پاسورڈ لگا لینا، دیکھنا حضرت نے کیا کچھ تماشا دیکھا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ بڑے درس دیتا ہے، پتہ نہیں موبائل میں کیا کچھ رکھا ہوگا اس نے، دیکھو ذرا اس کے موبائل کو کھولو۔ یا کسی کی بھی ٹوہ لگانا یہ غلط ہے۔ شریعت کسی کے ٹوہ لگانا اور عیب پر مطلع ہونے کی اجازت آپ کو نہیں دیتی۔ ہاں والدین کو اجازت ہے وہ اولاد کی ٹوہ لگائیں اور ان کو ایک حد کے اندر رکھیں۔ والدین فوراً بچے کا موبائل اٹھا کے چیک کر سکتے ہیں، خصوصاً بیٹی کا۔ بیٹی کو تو خیر موبائل دینا ہی نہیں چاہیے، میں تو اس کے خلاف ہوں۔ کیوں دیں؟ بیٹی کو موبائل دینے کے بعد جتنے مرضی پھر آپ دروازے بند کر لیں، تالے لگا دیں، آپ نے ایک شیطانی آلہ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ ہاں اپنے گھر جاتی ہے، میاں کے ساتھ ہے، اب اس کی ایک زندگی شروع ہو چکی ہے اور ایک ازدواجی زندگی شروع ہو چکی ہے، وہ ایک بہت بڑے خطرے سے باہر بھی نکل آئی ہے، میاں کے قلعے میں چلی جا چکی ہے۔ وہاں اگر اس کو میاں اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح میاں اپنے گھر کا نگران ہے، حکمران ہے اور کفیل ہے، میاں کو پوری اجازت ہے کہ اگر اس نے بیوی کے ہاتھ میں موبائل دیا ہے تو پورا اس کو ٹوہ لگائے، اجازت ہے، تاکہ یہ مس یوز نہ ہو۔ آج بیویوں کے موبائل مس یوز نہیں ہوتے، لیکن یہ میں نے بتائی ہے تو بعض چہرے مسکرا رہے ہیں، ہمت ہے بیوی کے موبائل کی ٹوہ لگانے کی۔ سمجھ آئی بات؟ لا الہ الا اللہ۔ ویسے میں نے تو موبائل ہی نہیں دیا تھا، اس کے بھائی نے دیا، مجھ سے پوچھ کے دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ مہمان گھر پہ آئے تھے تو شرما شرمی میں نے انکار نہیں کیا، بھائی بیوی کا فون ہے، میرا موبائل استعمال کر لے، ٹھیک ہے کافی، یار اتنا تو کنٹرول رکھو اپنے گھر کے اوپر۔ اب اس کو آپ سختی کہو گے، شدت پسندی کہو گے، وہ آپ کی مرضی، آپ کی زندگی آپ کو مبارک، ہماری زندگی ہمیں مبارک۔
لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. ہاں بہت سی جگہوں پر ضرورت بھی بن جاتی وہ بات نہیں، لیکن بس صرف یہاں سمجھانے کی اتنی بات ہے، جو منتظم ہوتا ہے اس کو ٹوہ لگانے کی بعض حوالوں سے اجازت ہوتی ہے، ہر حوالوں سے نہیں، بعض حوالوں سے اجازت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنی بات. اب میں آتا ہوں ان جو میں نے تمام آیات 3-4 جمعے میں بیان کی ہیں، تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کر دوں. یہ مدنی زندگی ہے. ٹھیک، اسلام اپنی قوت پکڑ رہا ہے. مدنی زندگی اور اسلام ابھرتی ہوئی قوت ہے، اور ساتھ مدنی زندگی بھی ہے تو ہر طرف بدوی قبائل ہیں، دیہاتی قبائل ہیں جو شہری ادب آداب سے واقف. آج بھی آپ دیکھیں نا، اس جدید دور میں بھی دیہاتی ادب آداب سے واقف نہیں ہوتے، ان کی اپنی ایک بے تکلفی ہوتی ہے. سمجھائیے، دھوتی یہاں تک رانوں تک چڑھائی ہوتی ہے، بیٹھے ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے نوجوانوں نے پینٹیں نیچے گرا کے بیٹھی ہوتی ہیں تو بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں کے جو نمبردار ہے وہ دھوتی چڑھا کے بیٹھا ہوتا ہے اوپر رانوں تک، یہ پینٹ گرا کے بیٹھے ہوتے ہیں. مشترک بات ایک چڑھا لیتے ہیں، ایک گرا لیتا ہے، بس بات مشترک ہی ہے. تو ادب آداب کی بات ہے. بدوی قبائل ادب آداب سے واقف نہیں. ابتدائے اسلام ہے مدنی زندگی ایک. پھر اسلام کی ابھرتی ہوئی قوت کو دیکھ کے بہت سے لوگ اسلام کو سمجھ کے نہیں، اسلام کی قوت سے مرعوب ہو کے مسلمان ہوئے. اب ہم ان کو منافق نہیں کہیں گے. ایک بندہ اسلام کی قوت سے مرعوب ہو کے مسلمان ہوتا ہے، اسلام کو سمجھ لیتا ہے، سو بسم اللہ، اسلام نے اس پہ جبر تو نہیں کیا. سمجھ آئی بات کی؟ تو اسلام کی ابھرتی ہوئی قوت کو متاثر ہو کے ہونے والے بھی مسلمان ہیں، جن کے دل میں ابھی اسلام رچا بسا نہیں ہے. یہ اگلی آیات میں آئے گا آگے جا کے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے. کہا نہ، اپنے آپ کو ایمان والے نہ کہو، ابھی تم اسلام لائے ہو، ابھی پورا تمہارے دلوں میں ایمان رچا بسا نہیں. یہ آگے آیات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو بدوی قبائل ایک. ٹھیک، اسلام کی ابھرتی ہوئی قوت سے متاثر ہونے والے دو. ٹھیک، اور پھر مدینے میں ایسے قبائل بھی تھے جو جنگ کیے بغیر انہوں نے اطاعت کر لی تھی. دیکھو نا، جو قبائل جنگجو ہوں وہ جنگ کیے بغیر سرنڈر ہو جائیں اور اسلام کو قبول کر لیں تو چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. پھر وہ عرب کے جنگجو قبائل، تو وہ سرداروں کے دماغ میں یہ بات آتی تھی کہ باقی سب تو جنگ کر کے آ رہے ہیں، ہم تو بنا جنگ کے ہم اسلام ہم نے قبول کیا ہے. تو ایک احسان کا اثر نمایاں ہوتا تھا ان کی باتوں میں. سمجھے، ان کے سرداروں میں ایک احسان ڈالنے والی بات، وہ بھی اگلی آیت میں آ رہی ہے. یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر اپنے اسلام کا احسان دھرتے ہیں. کہا خبردار، تمہارا کوئی احسان نہیں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. اب بھائی فوراً بندہ مسلمان ہو کے فوراً صحابیت کے کمال کے درجے طے تو نہیں کرتا نا، اس نے تو مختلف مراحل سے گزرنا ہے. ابھی فوراً اگر سردار مسلمان ہوا ہے تو وہ مزاج یکدم 2 + 2 = 4 کی طرح ختم تو نہیں ہوگا. اس کے سرداری کا مزاج وہ تو گریجولی ختم ہوگا. یہ ہی وہ تمام چیزیں جن کو ان آیات کو سمجھنے کے لیے ذہن میں رکھنا ضروری ہے. بدوی قبائل ایک، دیہاتی قبائل ایک، اور بنا جنگ کے احسان کیا کہتے ہیں ابھرتی ہوئی طاقت کو دیکھ کے مسلمان ہونے والے 2، جنگ کے بغیر مسلمان ہونے والے 3. پھر مرکز تربیت سے دور. اب مسلمان ہو گئے لیکن مسجد نبوی سے دور ہیں، کبھی کبھار ان کو آنا ہوتا ہے. اب وہ صحابی جو ہر وقت رہتے ہیں، وہ صحابی جو ابھی مسلمان ہوا ہے لیکن بیچارہ کبھی کبھار کوئی دیہاتی آتا ہے، برابر تو نہیں ہو سکتے، تربیت کے مرکز سے دور ہیں. پھر اس میں کچھ منافق بھی گھس گئے. منافقین نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا. ٹھیک، بعض دفعہ جو مخلصین جو ابھی تربیت کے مراحل سے گزرے ان سے بھی غلطی ہو جاتی تھی، ذرا اونچی آواز میں بات کر لیتے تھے، ذرا اپنی اوپینین پہ زور دیتے، یا رسول اللہ یہ بات زیادہ بہتر ہے، اس طرح کر لیا جائے، یوں کر لیا جائے. آپ شرم کے مارے، حجاب کے مارے زیادہ بات نہیں کرتے تھے. پھر بعض صحابہ ایسی بھی تھی جن کی بائی نیچر آواز اونچی تھی. ایک صحابی تھے وہ کان کے اونچا سنتے تھے، آواز ان کی اونچی تھی. ان کا نام تھا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ. بڑے مخلص صحابی ہوتا ہی مخلص ہے. ٹھیک ہے، جب انہوں نے یہ آیت سنی نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم،
اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال تباہ و برباد ہو جائیں، تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ انہوں نے آیت سنی، گھر ہی بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام کی مجلس پہ آنے کا حوصلہ ہی نہیں کیا انہوں نے۔ تو نبی علیہ السلام نے چند دن تک ان کو اپنی مجلس میں نہیں دیکھا۔ کہا بھائی وہ ثابت بن قیس کہاں ہے، ثابت کہاں ہے؟ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ میں پتہ کرتا ہوں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ گھر گئے ان کے، تو وہ گھر گئے تو وہ اسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے، سر جھکائے۔ کہا ثابت کیا ہوا؟ کہا آیت اتری ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے۔ میری ہی آواز اونچی تھی، میں تو دوزخیوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ سعد بن معاذ اٹھے اور سیدھے حضور کے پاس حاضر ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو ماجرا یہ ہے، وہ بندہ تو سر جھکایا، اس کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ حضور نے سعد بن معاذ کو واپس بھیجا، کہا جاؤ اسے کہہ دو وہ جنتیوں میں سے ہے، بل ہوا من اہل الجنہ، وہ دوزخی نہیں ہے، وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہی صحابی ہیں ثابت بن قیس، نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے لشکر کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے درمیان جب دیکھتے تھے تو انہیں جنتی کہتے تھے کہ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ عشرہ مبشرہ تو وہ ہیں جن کو بیک وقت 10 ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی، یک کے بعد دیگرے کئیوں کو ملی ہے۔ کہا جو سے کہو خوف نہ کھاؤ، بل ہوا من اہل الجنہ، وہ جنتیوں میں سے۔ یہ تھا صحابہ کا خلوص۔ یہ ہے وہ پس منظر جن کو سامنے رکھ کے آپ نے ساری آیات کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی بات کو آگے نہ کرو۔ اب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کوئی مشورہ ہوتا تھا تو جیسے عام طور پر رواج ہوتا ہے محلے داروں کا، اپنی اوپینین پر زور دینا، یا رسول اللہ ایسے ہو جائے، نہیں یہ زیادہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام حیا کی وجہ سے خاموش رہتے تھے۔ پھر آوازیں بھی بلند ہو جاتی تھی نبی علیہ السلام کی مجلس میں، ایک دوسرے کے ساتھ بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی، اس میں منافقین اپنا فائدہ اٹھا لیتے تھے۔ منافقین جان بوجھ کر اپنی آوازوں کو بلند کرتے تھے تاکہ نبی کی توہین ہو، ان کو وہ مقام نہ ملے۔ پھر یہ وہ لوگ جو حجروں کے باہر سے آواز بلند کرتے تھے، یہ کون تھے؟ یہ بھی بیچارے، ایک تو وہ لوگ تھے جو جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، ابھی بھی مسلمان ہوئے، دیہاتی تربیت کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ جیسے دیہاتیوں کا بے تکلف ماحول ہے، آگے حضور کو دیکھا مسجد نبوی میں نہیں، حجرے کے باہر چلے گئے، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، محمد ذرا تشریف لائیں، ہمیں آپ سے کام ہے، ذرا آ جائیں۔ آوازیں لگانی شروع کر دی۔ پھر ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے تھے جو بغیر جنگ کے مسلمان ہوئے ہیں اور جن کے دل میں ایک بات چل رہی تھی کہ ہماری تو بہت بڑی نیکی ہے کہ ہم بغیر جنگ کے مسلمان ہوئے ہیں، تو وہ آ کے برداشت ہی نہیں کرتے تھے۔ ان کی سائیکی یہ کہتی تھی کہ ہم آئیں تو حضور ہم سے ملاقات کریں، نہیں ہیں تو بس ابھی ملاقات کریں، بس شور مچاتے تھے۔ جیسے آج ہماری سائیکی یہی ہے، آج چندہ دینے والوں کی بھی یہی سائیکی ہے۔ ایک چندہ نہیں دیتا، وہ خاموش شریف بن کے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی خوش قسمتی سے مسجد میں چندہ دے رہا ہو، میں سب حضرات کی بات نہیں کر رہا، یہ چندہ دینے والوں سے ہی تو مسجدیں آباد ہیں، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا، لیکن شیطان ان کے اعمال کو اس طرح برباد کرتا ہے کہ مسجد میں جو چندہ زیادہ دیتا ہے عموماً وہ پہچانا جاتا ہے، اس کی گردن میں سریہ ہوتا ہے، یا وہ انتظامی کے صدر ہوتا ہے، یا کوئی نہ کوئی اختیار ہوتا ہے، اس کے سامنے امام بھی ٹھس ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے سامنے۔ ایک چندہ دینے والا آ جائے، وہ انتظامی کے صدر ہو نہ ہو، وہ آگے بڑھ کے وہ امام کو بھی غلام بنا لیتا اور یوں اپنے اعمال کا بیڑا غرق تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک سائیکی ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ بھی اس میں شامل تھے، سرداران خصوصاً، جو بغیر جنگ کے ابھی بھی مسلمان ہوئے، تربیت کے مراحل سے نہیں گزرے تھے، تو ان کی نفسیات بھی یہ تھی کہ ہم آئیں تو حضور ہم سے ملاقات ہر صورت میں کریں، اور ہم رائے پیش کریں تو حضور ہماری رائے کو ہم ہر صورت میں دوسروں پر فوقیت دیں۔ اور اسی طرح منافقین بھی جان بوجھ کر یہ کام کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھیں، وہ لوگ میرے نبی جو آپ کے حجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں، ان میں اکثریت بے عقل ناسمجھوں کی ہے، ناسمجھوں کی ہے، ٹھیک؟ اکثریت تو اکثریت کل تو نہیں ہوتی، جو کچھ رہ گئے وہ کون ہے؟ وہ منافق تھے جو جان بوجھ کر توہین کی غرض سے یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ ابتدائی اسلام تھا،
اس لیے ان کے لیے جو اسلوب استعمال ہوا وہ یا ایھا الذین آمنو کا ہوا، کہ منافق بھی تو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے تھے نا، تو یا ایھا الذین آمنو سے کہہ کے ہر سطح کے مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا، اور ساتھ منافقین کو چکنا کر دیا گیا کہ اب تمہاری یہ توہین، یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر ان آیات کو پڑھیں گے، بخدا انشاءاللہ ایک بھی اعتراض دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی بات کی؟ اب آگے تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں اگلی آیت کی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، لوگوں جانے رکھو، یہ استحضار کے لیے ہے کیونکہ حضور تو بھی موجود تھے، وفات تو آپ کی ہوئی نہیں تھی، مدینے میں موجود تھے، کہ لوگوں جانے رکھو تم میں اللہ کے رسول ابھی تک موجود ہیں۔ ان فیکم رسول اللہ، تم میں ان فیکم رسول اللہ، تم میں رسول اللہ موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر بہت سے امور ایسے ہیں کہ ان معاملات میں رسول تمہارا کہنا مانے، لعنتم، تم خود ہی مشقت میں پڑ جاؤ، تکلیف میں پڑ جاؤ، پھر تمہیں ندامت ہونے لگے، کاش ہمارے نبی ہماری رائے نہ مانتے، اپنی رائے پر عمل کرتے تو آج ہمیں یہ تکلیف کا سامنا کرنا نہ پڑتا۔ آئیے میں پہلے آیت پڑھ لوں، پھر اس کے بعد اس آیت پہ بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ کی شان یہ ہے، تمہیں اس تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا۔ یہ کس کی شان بیان ہو رہی ہے؟ صحابہ کی۔ ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو خوشنما اور مرغوب بنا کے تمہارے دلوں میں اتار دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر کو، بڑے گناہ کو، چھوٹے گناہ کو، ہر قسم کے بڑے چھوٹے گناہ کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور تاریخ کی کوئی کتاب اگر غلاظت اپنے منہ سے نکالے، اس کی اوراق کے اندر غلاظت بری ہوئی ہو، تو اس غلاظت کو دیکھیں کہ اس کو دیکھیں، گندگی کی مکھی گندگی پہ بیٹھے گی نا، جا کے پھول تو نہیں چوسے گی۔ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن تمام صحابہ کو راشد کہہ رہا ہے، اس لیے جتنے بھی صحابہ خلیفہ بنے، خلیفہ راشد تھے۔ یہ پتہ نہیں چار کی اصطلاح کہاں سے آ گئی ہے، اسلام میں کہیں چار کی اصطلاح نہیں ہے، قرآن تمام صحابہ کو راشد کہہ رہا ہے۔ اولئک ھم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا فضل اور انعام ہے تمہارے اوپر۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جانتا ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ ایمان کس کے سینے میں اترنا چاہیے اور کس کے سینے میں نہیں اترنا چاہیے۔ اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق جس کے ایمان سینے میں اتارا وہ صحابی بنا اس دور میں، اور اس دور میں جس کے دل میں ایمان نہیں اتارا وہ ابو جہل کا ساتھی بن گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب ان آیات پر تھوڑی سی آج کی حالات کی روشنی میں بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں 2-3 منٹ میں انشاءاللہ۔ یہاں یہ کہا اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کو محبوب جو صحابہ کے لیے بنایا کس کے ذریعے سے بنایا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے۔ کیا ایسا ہوا کہ رسول کریم نے کہا ایمان لے آؤ، بر لوگ ایمان لے آئے؟ کہ نہیں، محنت کرنی پڑی، اور اگر محنت کر کے بھی کوئی جس نے کلمہ پڑھ لیا تو بس بات ختم ہو گئی؟ کہ نہیں، 24 گھنٹے وہ صحبت میں رہے، شب و روز آپ کی صحبت میں رہے، آپ ان کے دل کو مانچ کے پاک کرتے رہے، اور ایمان کے حوالے سے جتنے گرد و غبار زمانے کے تھے سب کو پاک صاف کر کے ایمان کو ایسا بنا کے پیش کر دیا کہ محبوب ترین غذا صحابہ کی کیا بن گئی؟ ایمان بن گیا۔ یہ ایک پروسیس ہے، پورا ایک پروسیس ہے جس پر میں آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہ رہا ہوں۔ دور جاہلیت میں ایمان پر شیطانی پردے پڑے ہوئے تھے، سب سے مکروہ چیز نعوذ باللہ دور جاہلیت میں ایمان تھا،
اور یہ قرآن کی آیات بتاتی ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب ان لوگوں کے سامنے اکیلے اللہ کی بات کی جاتی ہے ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات کی جاتی ہے، فلاں بھی سرکار میں مختار ہے، وہ بھی تمہیں بیٹے دے سکتا ہے، بیٹی دے سکتا ہے، حکومت اور کرسی دے سکتا ہے، بڑے خوش ہوتے تھے اللہ نے اختیارات دی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ خالص ایمان اس وقت بھی نعوذ باللہ ایک گالی بنا ہوا تھا، خالص اللہ کو پکارنے والے نہیں تھے، اس پر محنت کرنی پڑی، دور جاہلیت کے جتنے بھی غبار تھے اللہ کے نبی کو وہ صاف کرنے پڑے۔ سورہ صاد میں دیکھ لیں 23واں سپارہ ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اچھا تمام الہوں کو چھوڑ کر صرف ایک الہ کو معبود بنائے ہم، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے دور میں اللہ کے نبی نے ایمان کے اوپر جو کالے پردے پڑے ہوئے تھے ان تمام پردوں کو ایک ایک کر کے اتار دیا۔ محنت اس طرح کی، ایمان سے جاہلیت کے پردے صاف کیے۔ بس یہ سمجھانی تھی میں نے آپ کو۔ اب اگلی بات دیکھیں، آج بھی ایمان پر جاہلیت کے پردے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ کافر بناتے ہیں، بھائی ہم کافر بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں کہ اس طرح بندہ مسلمان ہوتا اور اس طرح بندہ کافر ہوتا ہے۔ جی یہ شدت پسند ہے، اسلام میں شدت پسندی ہے ہی نہیں، اسلام میں تو حقیقت پسندی ہے۔ اگر ایک حکم پر عمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، آپ کے لیے، آپ کی بیٹی کے لیے پردہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، آپ کی بیوی کے لیے اسلامی لباس پہننا مشکل ہو رہا ہے، تو اسلام کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو آپ کے گھر کا قصور ہے۔ آپ کے لیے حلال کمانا مشکل ہو رہا ہے اور حرام کمائی کے پیچھے جا رہے ہیں، حلال کمائی کے اوپر اکتفا کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو اسلام کا تو قصور نہیں ہے، یہ تو آپ کا قصور ہے کہ جو حلال کمائی پر اکتفا کرنے کو تیار ہی نہیں، جب تک رشوت نہ لے اور دوسری کمائی نہ لے۔ آج بھی ایمان کے اوپر پردے ہیں، دور جاہلیت کے پردے ہیں، کہیں کہتے ہیں جی تکفیری ہیں، کہیں کہتے ہیں شدت پسند ہیں، کہیں کہتے ہیں جی یہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے خلاف بات کرتے ہیں، زمینی حقائق کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ لوگ ترقی کے دشمن ہیں، اور کیا پیش کرتے ہیں، مغرب نے اتنی چیزیں ایجاد کر لی، تم نے کیا کیا؟ یعنی مقاصد زندگی کے مقابلے میں وہ زندگی کے وسائل کو پیش کر کے مقاصد کو پیچھے کرتے ہیں۔ آج بھی ایمان کے اوپر پردے ہیں۔ نبی کے ورثاء کا آج بھی فرض ہے کہ جو ایمان کے اوپر جتنے بھی پردے ہیں ان کو چاک کر کے ایمان کا صاف ستھرا نتھرا جو تصور و شکل ہے وہ اللہ کے نبی کی امتیوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ ایمان اللہ کے نبی کی امتیوں کی مرغوب غذا بنے۔ اسی طرح کفر کو دیکھ لیں، کفر دور جاہلیت میں بھی اس کے اوپر کس کے نقاب تھے؟ انسانیت کے، فلاح و بہبود کے کام کے، رواداری کے، نام نہاد اخوت کے، نام نہاد عالمی ایجنڈے کے۔ آج بھی یہی کفر و فسق اور نفاق کے اوپر انسانیت کے پردے ہیں۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں مجھے بتائیں شجرہ نسب محفوظ ہے لوگوں کا؟ جن ممالک کے ہمارے سامنے جن ممالک کے حوالے دی جا رہے ہیں ان کو اپنے باپ کا پتہ نہیں، وہ بیچارے ڈی این اے کراتے پھرتے ہیں کہ ہم کس کے بیٹے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس ترقی یافتہ دور میں اکثریت کا شجرہ نسب ختم ہے، صرف مسلمان محفوظ ہیں۔ اسلام کا نام لینے سے مسلمانوں کی اکثریت محفوظ ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ نہ یہاں آبرو محفوظ، نہ یہاں جان محفوظ، نہ یہاں مال محفوظ، نہ ریشنلزم کے نام سے عقل محفوظ، خاندانی منصوبہ بندیوں نے نسل کا بھی بیڑا غرق کر دیا، نسل بھی محفوظ نہیں، کوئی چیز محفوظ نہیں۔ لیکن اس چنگیز اس شیطانی شکل کے اوپر کس کا نقاب ہے؟ انسانیت کا، نام نہاد پیس کا، ہیومینٹی کا، یہ خوش نما نعروں کا نقاب اوڑھ کے آج کی چنگیزیت، آج کی بے حیائی شیطانی ڈانس کر رہی ہے۔ آج بھی یہی فرض ہے کہ اس کفر سے، اس نفاق سے، اس فسق سے، جس طرح اللہ کے نبی نے اس دور میں کفر، فسق اور عصیان کے پردے چاک کر کے امت کے سامنے رکھا کہ یہ نام نہاد جو یہ کفر فسق ہے، جو نام نہاد انسانیت کے سامنے تمہاری سامنے آ رہی ہے، انسانیت نہیں، یہ حیوانیت ہے، شیطانیت ہے۔ انسانیت تو اسلامیت کے اندر ہے۔ وہی محنت آج کی ضرورت ہے کہ آج بھی اللہ کے نبی کے امتیوں کے سامنے جو اصل کفر، فسق اور عصیان کے اوپر جو انسانیت کے پردے لگائے جا رہے ہیں اور جو شرم و حیا کے جو جنازے نکل رہے ہیں ان کے اوپر ترقی کے پردے لگائے جا رہے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کے پردے لگائے جا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں فریڈم آف اوپینین کی بات کی جا رہی ہے، میرا جسم میری مرضی کی بات کی جا رہی ہے۔ ان سب کو چاک کر کے
اس کی جو اصل شکل ہے کفر کی گھناؤنی شکل، وہ اللہ کے نبی کی امتیوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ علماء کی بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے کہ آپ یہ کام کریں تاکہ کفر، نفاق، عصیان یہ اللہ کے نبیوں کو اللہ کے نبیوں کی امتیوں کے سامنے سب سے ناپسندیدہ اور مکروہ چیز بنے۔ یہ محنت ہے، یہ محنت ہمارے نبی نے فرمائی، اور یہی محنت آج اور مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس آج والدین اولاد پہ محنت نہیں کر رہے۔ والدین کا طرز عمل بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھروں کے اندر دنیا کو ترجیح دی ہوئی ہے۔ وہ دنیا کو اس طرح ترجیح دی ہوئی ہے کہ میری اولاد کے سامنے دین نہیں آتا، میری اولاد کے سامنے خالی دنیا آتی ہے، دنیا آتی ہے، وہ دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ اس پر مزید بات نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا